السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی جس وقت مالٹا میں قید تھے، ایک روز بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا، کیا حضرت گھبرا گئے ہیں؟ یہ لوگ سمجھے کہ گھر بار یاد آ رہا ہوگا یا جان جانے کا خوف ہوگا، لہذا آپ رحمت اللہ تعالی نے ان کو جواب میں فرمایا کہ میں گھر بار یاد آنے کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ مقبول بھی عند اللہ ہے یا نہیں۔ یعنی ہم تو اللہ کی خاطر جیلوں میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو ہمارا یہ عمل پسند بھی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک انگریز عیسائی جو کہ مناظر تھا دیوبند آیا۔ دیوبند کے اسٹیشن کے قریب ایک باغ میں اس کا قیام ہوا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی کو علم ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی مناظرے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ عیسائی مناظر کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے۔ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ تعالی نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ کلمۃ اللہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی قسم میں داخل تھے؟ بس اس عیسائی مناظر کے ہوش و حواس اڑ گئے، بار بار یہی کہتا جاتا کہ کلمۃ اللہ تھے۔ مولانا فرماتے، کون سا کلمہ؟ کلمہ تو بہت قسم کا ہوتا ہے۔ جب یہ نہ بتا سکا اور اس کی میم صاحبہ نے خیمے میں سے دیکھا کہ یہ تو جواب نہیں دے سکتا تو پرچہ بھیج دیا کہ مناظرہ بند کر دو، یہ عورتوں کے تابع ہوتے ہیں۔ مناظرہ چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی نے مزاحاً فرمایا کہ یہ لوگ مادیات ہی میں چلتے ہیں، نریات میں خاک بھی نہیں چلتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے علماء دیوبند۔ دوستو، ختم نبوت کی تحریک کے دنوں میں شاہ جی رحمت اللہ تعالی کسی جیل میں محبوس تھے۔ ایک بہت بڑا سرکاری افسر آیا، باتوں باتوں میں کہنے لگا، شاہ جی اب اسلامی حکومت ہے، پہلے جیل جاتے تھے تو لوگ قدر کرتے تھے، اب تو وہ دن نہیں رہے، لوگ بھول جائیں گے، چھوڑیے اس قصے کو، بہر کوئی اور کام کیجئے۔ فرمایا، ٹھیک ہے بھائی، لیکن میں کبھی لوگوں کے لیے جیل نہیں گیا، میں تو اسلام اور آزادی کے لیے جیل جاتا رہا ہوں، اور ہاں اسلامی حکومت کا سوال تو مجھے تم سے اتفاق ہے، مگر یہ نہ بھولو کہ اسلامی حکومتوں میں بھی کچھ لوگ جیل میں رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی، جو ختم نبوت کی خاطر بہت دفعہ جیل میں گئے۔ دوستو، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم میں حاضر ہوا تو اس وقت کلاس کے داخلے بند ہو چکے تھے۔ ناظم تعلیمات نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ حضرت آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے دارالعلوم میں مطبخ نہیں ہے اور نہ کوئی طباخ ہے، بلکہ بستی والوں نے ایک دو طالب علموں کا کھانا اپنے ذمے لے لیا ہے، اس لیے جتنے طلبہ کا کھانا گھروں سے پک کر آتا ہے اتنے طالب علموں کو داخلہ دیتے ہیں اور بقیہ سے معذرت کر لیتے ہیں۔ اب کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جو مزید ایک طالب علم کا کھانا پکانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر کھانے کی ذمہ داری میری اپنی ہو تو کیا پڑھنے کے لیے آپ مجھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کو مشروط داخلہ مل گیا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں سارا دن طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتا رہتا، رات کو تکرار کرتا، اور جب طلبہ سو جاتے تو میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر نکلتا۔ بستی میں سبزی یا فروٹ کی دکانیں تھی، اس وقت تو وہ دکانیں بند ہو چکی ہوتی تھی۔ میں ان کے سامنے جاتا تو مجھے کہیں سے آم کے چھلکے، کہیں سے خربوزے کے چھلکے
اور کہیں سے کیلے کے چھلکے مل جاتے، میں انہیں وہاں سے اٹھا کر لاتا اور دھو کر صاف کرتا اور پھر کھا لیتا۔ میرے 24 گھنٹے کا یہ کھانا ہوتا تھا۔ میں نے پورا سال چھلکے کھا کر گزارا کیا، مگر اپنا سبق کا ناغہ نہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ دوستو اسی طرح حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی نے اپنے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ زمانہ طالب علمی میں جب دوران سال میرے عزیز و اقارب کے خطوط آتے تھے تو میں ڈر کے مارے وہ خط ہی نہیں پڑھتا تھا، بلکہ ان کو مٹکے میں رکھ دیتا تھا۔ سوچتا تھا کہ اگر کوئی خوشی کی خبر ہوگی تو گھر جانے کو دل کرے گا، اور اگر کوئی غم کی خبر ہوگی تو پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، جس کی وجہ سے میں علم سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں وہ خطوط جمع کرتا رہتا تھا اور سال کے آخر میں شعبان کے شروع میں اپنے دارالعلوم کا امتحان دے کر فارغ ہو جاتا تو فارغ ہونے والے دن میں سارے خطوط نکالتا، انہیں پڑھتا اور ان کی فہرست بناتا۔ خوشی کی خبر والے خطوط کی علیحدہ فہرست بناتا، پھر میں اپنے گاؤں آتا، خوشی کی خبر والوں کو میں مبارکباد دیتا، اور جن کو غم ملا ہوتا تھا ان کے سامنے تسلی و تشفی کے چند الفاظ کہہ دیتا۔ اس طرح لوگ مجھ سے خوش ہو جاتے کہ اس نے سارا سال ہماری بات یاد رکھی، لیکن ان کو کیا پتا کہ ان کا خط ہی اس وقت پڑا ہوتا تھا۔ تو جن حضرات نے دنیا میں عظمتیں پائی ہیں دوستو، انہوں نے علم حاصل کرنے میں ایسی یکسوئی دکھائی، مگر آج کے طالب علم کو کتاب کے علاوہ خارجی باتوں کو سننے کا زیادہ شوق ہے۔ چنانچہ جب تکرار کرنے بیٹھتی ہیں تو 2 باتیں سبق کی اور 3 باتیں بہر کی کرتے ہیں، حتیٰ کہ کتاب پڑھتے ہوئے ملکوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شیطان ان طالب علموں کو علم سے محروم کرنا چاہتا ہے، لہذا باتوں میں اسی لیے لگا دیتا ہے۔ دوستو اسی طرح راوی کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر۔ علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ نہیں، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت تک بلند مرتبہ نہیں پا سکتے جب تک کہ مطلوبہ محبت پیدا نہ ہو جائے۔ حافظ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غور کیا تو ذہن میں آ گیا کہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کا سبب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اقرار کرنے لگے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر، اب تمہیں سمجھ آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نئی قمیص پہنی جس کی آستینیں کچھ لمبی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے چھری لانے کے لیے کہا اور حکم دیا کہ میری قمیص کی آستین کھینچ کر انگلیوں کے پاس سے کاٹ دو۔ میں نے حکم کی تعمیل تو کر دی، لیکن چھری سے کاٹنے کی وجہ سے آستین برابر نہیں کی، لہذا میں نے عرض کیا کہ اے ابا جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں آستین کو قینچی کے ساتھ برابر کر دوں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا یوں ہی چھوڑ دو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، یعنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے ہوئے کپڑے کو چھری سے کاٹا تھا، اس لیے میں بھی قینچی کے بجائے چھری سے ہی کاٹوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چھری کے ساتھ کاٹنے کی وجہ سے کبھی دھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یعنی ہر چیز کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے۔ دوستو اسی طرح اس کا نام محمد امیر تھا، مگر شاید اپنے نام کے ساتھ لگے لفظ محمد کی توقیر کو کبھی وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ مال و دولت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نواز رکھا تھا۔ دبئی میں اس کی اپنی مشینری اور ٹرانسپورٹ کا کام تھا۔ دبئی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے چند بڑے بزنس مینز میں اس کا بھی ایک نام تھا، مگر جو اس کے پاس دولت بڑھتی جا رہی تھی ایسے ہی وہ راہ ہدایت سے غافل ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب کاروبار سے اس کی آمدنی کروڑوں میں پہنچ گئی تو اپنے گاؤں کا وہ سب سے بڑا فرعون بن گیا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا جن کے لیے دولت بعض دفعہ ان کے ایمان سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس کے گھر میں کام کرنے والا اس کا ملازم اور خدمتگار شخص تھا، جو اس کے ظلم کا اس قدر تشدد اور نشانہ بنا کہ اس ظالم شخص کا قرض چکاتے چکاتے اس کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی رب نے اس کو توبہ طیب ہونے کا موقع دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ڈھیل کو اس نے اپنی دولت کی وجہ سے حاصل ہونے والی طاقت کو سمجھ لیا تھا، یوں تک کہ خدا نے اس کی لگامیں کھینچ لی اور آج وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا ہے۔ آپ بھی پڑھیے اس کی تحریر، شاید کہ آپ میں سے کسی کی زندگی بدل جائے اور وہ اگر بھٹکا ہوا ہو تو راہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے۔ دوستو محمد امیر کے ڈیرے پر مجید نامی ایک غریب شخص کام کرتا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھٹا سے قرض لے رکھا تھا۔ اس قرض کی مد میں سالوں تک وہ بھٹا پر مزدوری کرتا رہا تھا، مگر خوف خدا سے عاری بھٹا کے مالکان اور منشی نے اس کے قرضے کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دیا تھا۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے مجید کبھی بھی رقم کا حساب کتاب نہیں رکھ پایا تھا، اس لیے بھٹا منشی جو کچھ اسے بتا دیتا تھا وہ چپ چاپ کر کے تسلیم کر لیتا تھا، یہاں تک کہ اتنے سالوں کام کرنے کے بعد بھی اس کی قرض کی رقم کم ہونے کی بجائے بڑھ کر دوگنا ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ بھٹے کے منشی کی بے ایمانی تھی، کیونکہ مجید بیچارہ بھٹا سے خرچ کے لیے جو رقم لیتا تھا منشی اسے 3 گنا بڑھا کر کاپی میں لکھ دیتا تھا۔ یوں اس کا قرض گھٹنے کی بجائے بڑھتا گیا، جو کہ تقریباً دوگنا ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن ڈیرے پر جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے محمد امیر کو ایک خدمتگار ملازم کی ضرورت آن پڑی۔ اس نے بھٹے پر جا کر مجید کی رقم ادا کی اور اسے بھٹے سے چھڑوا کر اپنے ڈیرے پر بطور خدمتگار ملازم رکھ لیا اور جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی۔ امیر کا رویہ بھٹا مالکان سے بھی بدتر تھا، وہ مجید سے مشقت لینے کے ساتھ ساتھ اس پر تشدد بھی کرتا تھا اور مجبوری کے مارے مجید کو چپ چاپ یہ تشدد برداشت کرنا پڑتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوستو وہ مجید سے مشقت بھی لیتا تھا۔ امیر نامی شخص مجید سے مشقت لینے کے ساتھ ساتھ اس پر تشدد بھی کرتا تھا اور مجبوری کے مارے مجید کو چپ چاپ یہ تشدد برداشت کرنا پڑتا تھا۔ باقی گاؤں والوں کی طرح میں نے بھی محمد امیر کو چاچو کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس غریب شخص پر ظلم نہ کیا کرو
اور باقی گاؤں والوں کی طرح مجھے بھی محمد امیر نے جواب دیا تھا کہ اگر تم کو اس کی اتنی ہی ہمدردی ہے تو اس کا قرض ادا کر کے آزاد کروا دو، مگر میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اس کا قرض ادا کر پاتا۔ میری حیثیت اس کے لیے دعا کرنے کی تھی، اور وہ میں آج بھی کرتا ہوں۔ خیر، میں محمد امیر کا جواب سن کر خاموش ہو گیا اور دوبارہ کبھی اس سے التجا نہ کر سکا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ ایک دن مجید کو ایک جانور نے ٹکر ماری اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو امیر نے بجائے اس کا علاج کروانے اور اس کا قرض معاف کرنے، اس کی مالی مدد کرنے یا اسے سپورٹ کرنے کے، الٹا اس سے ضمانت مانگی تھی کہ جب تمہاری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی تو تم دوبارہ یہاں کام کرنے کے لیے خود بخود آ جاؤ گے۔ یہ ضمانت لینے کے بعد اس غریب خدمتگار کو علاج کے لیے جانے دیا گیا تھا۔ غریب ملازم کے گھر والوں نے کسی دیسی حکیم سے وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ بندوائی تھی، جسے ٹھیک ہونے کے لیے کم از کم 6 مہینے درکار تھے۔ محمد امیر کے پاس اتنا صبر کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، لہذا مجید کی جگہ پر اس نے اس کی بیوی کو مجبور کر کے کام پر لگا دیا تھا۔ مجید کی بیوی کے ذمہ گھر کے سارے کام کرنے کے علاوہ بھینسوں کے باڑے کے چھوٹے موٹے کام بھی تھے، جن میں بھینسوں کا گوبر اٹھا کر باہر پھینکنا، صفائی کرنا، بھینسوں کو پانی پلانا اور چھاؤں دھوپ میں باندھنا شامل تھا۔ سخت سردی میں اتنی زیادہ مشقت کی وجہ سے مجید کی بیوی ڈبل نمونیا کا شکار ہو کر مر گئی، تو مجبوراً مجید کو اس کی بیٹی اپنے پاس لے گئی، کیونکہ گھر میں اب دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مگر مجید کا داماد اسے رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہ مجید کا علاج معالجہ تو دور، اس کو روٹی تک دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی وجہ سے روز روز گھر میں جھگڑا رہنے لگا۔ مجید کے پاس بیٹی کی دہلیز پر رہنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور بیٹی کے پاس رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ بستر مرگ پر پڑا اپنی موت کی دعا کر رہا تھا، مگر موت سے بڑا صدمہ اس کی زندگی نے اسے دکھا دیا تھا۔ ایک دن طیش میں آ کر اس کے داماد نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا، اور اسی صدمے کے ساتھ مجید بھی موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ یوں دونوں باپ بیٹی کو ایک ہی دن قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اور اس نام نہاد رئیس زادے بزنس مین محمد امیر کا قرض اتارتے پورا خاندان موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ مجید کی موت کے بعد امیر کی لگام کھینچ لی گئی تھی۔ اس کا کاروبار دبئی میں مقیم مقامی بزنس پارٹنر نے ہتھیا لیا تھا۔ وہ خالیات پاکستان منتقل ہوا۔ پاکستان میں موجود ساری جائیداد اپنے بیٹے اور بیٹی کے نام پر منتقل کر رکھی تھی۔ بیٹی محبت کی شادی کر کے محبوب کے ساتھ کینیڈا منتقل ہو گئی، جبکہ بیٹا نشے کی لت میں پڑ گیا اور ایسا کر کے ساری زمین جائیداد بیچ ڈالی، یہاں تک کہ اب وہ گھر کے برتن بیچ کر نشے کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ بیٹے کے ہاتھوں زوال پذیر ہوا۔ محمد امیر آج ایک ایک لقمے کو ترس رہا تھا۔ آج روٹی کے لیے وہ انہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا جن کے کہنے پر کبھی وہ امت محمدیہ کے اس فرد پر جو اس کا خدمتگار ملازم تھا رتی برابر رحم نہیں کرتا تھا۔ جب مجھ تک محمد امیر کی حالت پہنچی تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف بیٹھا کہ میں اندر سے لرز کر رہ گیا۔ آپ نے سابقہ گناہوں کی معافی مانگی، امام مسجد اور گاؤں کے معزز لوگوں سے التجا کر کے گاؤں کی پنچایت میں فیصلہ کروایا کہ ترتیب کے ساتھ باری باری ہر روز ایک گھر محمد امیر اس کی بیوی اور بیٹے کو کھانا فراہم کرے گا۔ اس طرح کسی پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ میری اس رائے کو امام صاحب اور گاؤں کی پنچایت نے پسند کیا اور یوں میری اس رائے پر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ آج محمد امیر اسی خدا کے نام پر دیا ہوا صدقہ کھا رہا ہے اور زندہ ہے اور انہی لوگوں کا محتاج ہے جن لوگوں کو کہنے پر اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری مخلوق اشرف المخلوقات انسان جو کہ مجید نامی شخص تھا اس پر کبھی اس نے رحم نہیں کیا تھا، بلکہ اگر کوئی اس سے رحم کرنے کا کہتا تھا تو یا تو وہ اس کو بے عزت کر دیتا یا پھر اس کی بات سن کر انسنی کر دیتا تھا۔
وقت کتنی جلدی گزر گیا تھا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ محمد امیر کی اس کہانی میں ہم سب کے لیے یہ سبق ہے، عروج و زوال خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور دوستو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کی قدردانی کریں، اگر ہو سکے تو اس کے بندوں کو بھی اس میں شامل کریں، اس کے بندوں تک بھی ان کا حصہ پہنچائیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔